السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اسے کہتے ہیں کہ جو عادتاً چیز محال ہو اس کا ظاہر ہونا کرامت کہلاتا ہے۔ یعنی بظاہر اگر میں کہوں کہ میری انگلی سے پانی جاری ہو جائے گا، میری عقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ یار میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میں یہاں سے کروں تو خون ہی نکلے گا، پانی کہاں سے نکلے گا؟ تو یہی چیز ہے کہ جس کو عقل ایکسیپٹ نہ کرے اور وہ چیز ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور بعض کم عقل کم علم دین والے یعنی جاہل طبقہ جو گمراہ و بد مذہب ہے، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہاؤ کین امپاسبل، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ کیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماری والوں کو شفا دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ کشتی نکالی تو صحیح سلامت سب کچھ تھا۔ تو حضرات کرام یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا، کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہماری عقل ایکسیپٹ نہ کرے، میری عقل اس کو نہیں لے رہی، میری عقل نہیں سمجھ رہی، لیکن وہ چیز ہو رہی ہے، تو کرامت کی تعریف ہی یہی ہے۔ اور دوسری بات، جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ولی تھے ان سے بھی تو یہ ثابت ہے کرامت، کہ عاصب بن برقیہ جو کہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، بعض جگہ پر یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ بزرگ تھے، ان کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 6 ماہ کی مسافتی سفر کا تخت اتنا دور رکھا ہوا تھا اور 7 محلات کے اندر رکھا ہوا تھا، اور عاصب بن برقیہ نے کتنا ٹائم لگایا؟ صرف پلک جھپکتے ہی وہ تخت دربار میں آگے حاضر کر دیا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، علم الکتاب جانتے تھے، اس وجہ سے وہ تخت لا کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، تو ہم بھی آپ یہ ہمیشہ بات یاد رکھے گا، یہ تو سابقہ انبیاء کے ولی ہیں، ہمارے نبی کی امت سابقہ انبیاء کی امتوں سے افضل ہے، اور ہمارے اس دور کے جو ولی ہیں وہ سابقہ تمام انبیاء کے ولیوں سے مرتبہ اولا رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ افضل ترین ولی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ایک بات ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب سابقہ انبیاء ان کے جو ولی ہیں جن کا مرتبہ کم ہے، اگر وہ اتنا مقام و مرتبہ رکھ سکتے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت اتنا دور رکھا ہوا وہ لے کر آ سکتے ہیں، تو ہمارے دور کے ولیوں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور ہمارے تمام دور کے ولیوں کا مرتبہ تو الگ بات ہے، جو ان کے سردار ہیں پیران پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ جب آپ والدہ کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والدہ کے پاس آتے خواب میں آئے تھے، کہا کہ اے ان کی والدہ، غوث پاک کی والدہ، کہا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء میں مرتبہ ہے، اسی طرح تیرے بیٹے کا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تمام ولیوں میں مرتبہ ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح تمام اولیاء کرام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ غوث پاک سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں۔